زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، پتلی لکڑی جیسے دیگ وغیرہ، اس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ فجعل ينكثه، آپ زمین کو کوریدنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے ٹھکانے سے فارغ ہو چکا ہے، کون شقی ہے کون سعید ہے اس سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول الا نتکل بنا یا رسول اللہ، کیا ہم اسی پہ بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، نیک عمل کرو، انسان کے لیے وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو جہنم والا کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اب اس کو نیکی کے کام سے رغبت نہیں ہوگی، اچھائی کے کام میں اس کا دل نہیں لگے گا، نماز کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف، علماء کے بیانات سننے کی طرف اور خیر کے کاموں میں اس کی طبیعت نہیں لگے گی، اس کا جی وہاں لگے گا جو کام اس کو انجام تک پہنچا دے، جہنم تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہی آسان کیا گیا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو نیک عمل سے اس کی طبیعت لگتی ہے۔ مومن کے بارے میں جب کوئی شخص نیکی کرے اور اسے اس کی نیکی اچھی لگنے لگے، اس کو اس کے نیکی پر اذا سرتک حسنتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل عمل بتا دیجئے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا اذا سرتک حسنتک، جب تمہیں تمہاری نیکیاں اچھی لگنے لگیں، نیکیاں کر کے مزہ ملنے لگے، نیکیاں کر کے دل خوش ہو جائے کہ اللہ کی توفیق مل گئی، ہم یہ اچھا کام کر لیے، اللہ کی توفیق مل گئی ہم قرآن کی اتنا تلاوت کر لیے، اللہ کی توفیق مل گئی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، اللہ کی توفیق مل گئی یہ خیر کا کام کر لیے۔ جب نیکیاں اچھی لگنے لگیں اور برائیوں سے دل میں کھٹک پیدا ہونے لگے، یہ اعلیٰ درجے کا کام ہے، انسان کے لیے وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا رہتا ہے۔ تو نیک عمل کرنا اور نیک عمل پہ خوشی ہونے لگے، یہ سمجھیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھے راستے کے لیے پیدا کیا ہے، سعید لوگوں میں سے بنایا ہے، نیک لوگوں میں سے بنایا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے آسان کرا رہا ہے، نیکی پر چلنا ہمارے لیے ہموار کر رہا ہے۔ اور اگر دوسرے راستے کی توفیق مل رہی ہے تو فوراً اس سے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جائے، اس لیے کہ دل پلٹتا رہتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، اپنے بارے میں آپ کو خوف رہتا تھا، اور آپ برابر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جما دیجئے، دین کے کام کرنے پر میری طبیعت لگا دیجئے، اس طرف میری طبیعت مائل ہو جائے، اسی شکل عطا فرمائیے۔ تو دین کا کام کرنا اور اس پر استقامت کی دعا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دین کی توفیق مل جائے تو کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر اسی میں کمی رہ جائے تو پھر دونوں جہان کا نقصان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کچھ فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اور کچھ اگر تکلیف ہو دنیا میں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ رہتی ہیں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے
مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، ہوا اسے ہلاتی رہتی ہے اور اس کا پتیاں ہلتی رہتی ہیں۔ یہی حال مومن کا ہے کہ مومن کو تکلیف، آزمائشیں مومن پہ آتی رہتی ہیں۔ اور منافق کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صنوبر کے درخت سے، تو بالکل سیدھا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے۔ اچانک عذاب آتا، اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی، یقسمہ اللہ، جڑ سے اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں تکلیف آئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور مصیبت آ گئی، کوئی خطرہ محسوس ہوا، تو اس پہ صبر کر کے، نیکی کی امید رکھ کر کے اگر برداشت کیا جائے تو یہ اجر سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو دونوں حال میں مزہ ہے، آرام ہی آرام اس کے لیے۔ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کو نیکی اور ثواب ملتی ہے۔ کوئی مصیبت پہنچ جاتی، تکلیف آ جاتی، کہیں کوئی مصیبت، اور اس پر صبر کر لیتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہوتا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو دین کے اعتبار سے اگر کہیں آپ کو تکلیف معلوم ہو تو یہ سمجھ کر کے اسے برداشت کرنا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں نعمتیں ملنے والی ہیں، یہاں کا آرام ہمارے لیے آرام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آرام کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں، یہ آرام کی جگہ نہیں، یہ نعمت کی جگہ نہیں کہ ساری نعمتیں اس کو مل جائیں۔ آخر کچھ تو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا ایمان والوں کے لیے جیل خانہ ہے۔ جیل خانے میں چاہے جتنا دن کوئی رہ لے، اس کا جیل خانے سے جی نہیں لگتا ہے۔ مثل مشہور ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ کی جیل بھر گئی، اب وہاں یہ حکم دیا گیا کہ جو قیدی پہلے سے ہیں سال دو سال سے، ان کو کچھ اعزاز دے کر کے جیل خالی کرایا جائے۔ تو جیلر آتا، پوچھتا کتنے دن سے آپ جیل میں ہیں، کوئی بتاتا سال بھر سے، اس کو کچھ انعام دیا 500 600، اس کو خالی کرایا۔ دوسرے سے پوچھا 2 سال سے، 12 1300، اس کو انعام دے دیا۔ ایک صاحب بہت خوش ہو رہے تھے، وہ 20 سال سے جیل میں تھے، وہ سمجھے ہم کو بڑا انعام ملے گا، ان کو بلایا، ان سے پوچھا کتنے دن سے آپ جیل میں؟ انہوں نے کہا 20 سال سے ہم جیل میں ہیں، بہت خوشی کے ساتھ۔ تو جیلر نے کہا آپ اتنے دن سے، آپ کی تو طبیعت یہاں لگ گئی ہوگی، اب آپ یہیں رہیے۔ تو پریشان ہو گئے کہ ہم تو امید لگائے ہوئے تھے ہم کو زیادہ انعام ملے گا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہیں رہنے کے لیے۔ تو 20 سال رہنے کے بعد بھی اس کی طبیعت جیل میں نہیں لگی۔ تو یہی حال ہونا چاہیے مومن کا، چاہے جتنا دن یہاں رہ لیں دنیا میں، یہاں طبیعت نہ لگے، یہاں جی نہ لگے، اس لیے کہ یہ نعمت کی جگہ نہیں، یہ جیل خانہ ہے۔ جیل خانے میں قیدی کو آرام نہیں ملتا، چاہے ظاہری اعتبار سے کچھ آرام مل جائے، لیکن باطنی اعتبار سے، دلی اعتبار سے قید میں سکون نہیں ملتا ہے۔ ایسے مومن کو یہاں دنیا میں سکون نہ رہے، مطلب پریشان رہے آخرت کے لیے، نیک عمل کے لیے، بے چین رہے نیک عمل کے لیے۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے کہا گیا یہ جنت ہے ان کے لیے، اس لیے کہ ان کی ساری نعمتیں یہی ہیں۔ تو اس ایمان کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین پر قائم رہنے کے لیے جس طرح کے بھی حالات آئیں، ہر حال میں دین کے اوپر قائم رہنا، اس نعمت کو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا۔ آج جمعہ ہے، سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، 7 جوان جو دین کے اوپر قائم تھے، اس دین کو کے اوپر جمے ہوئے تھے، کیسے بڑی طاقت سے انہوں نے ٹکر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری سورت نازل کی، تقریباً آدھے پارے سے اوپر کی یہ سورت ہے جو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ وہ 7 لوگ اس زمانے میں دین حق پر قائم تھے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا، اس بادشاہ نے یہ طے کر لیا کہ جتنے لوگ ہم کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اپنا سجدہ کراتا تھا، اپنی عبادت کراتا تھا، 7 لوگ اس کا
اس کے آگے جھکنے سے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیے۔ دھیرے یہ ساتوں لوگ چھپ گئے، ایک ایک کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا، بلوایا ان لوگوں کو اور کہا کہ ہمارے آگے جھکو، ہماری خدائی کو مانو ورنہ سخت سزا دیں گے۔ یہ لوگ اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کہا ان لوگوں نے کچھ مہلت دے دو، کچھ ہم سوچ لیں، کچھ غور کر لیں۔ اسی بیچ میں ان لوگوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے۔ ایسے کٹھن وقت میں، ایسے مشکل عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی اور ان کے جسم کی بھی حفاظت کی۔ اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے جب کوئی شخص اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ احفظ اللہ تحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کریے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ جہاں مدد کی ضرورت پیش آئے گی وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جاؤ ایک غار میں اور اس غار میں چل کر کے وہاں پہنچ جاؤ، وہاں بادشاہ کا تسلط نہیں ہوگا، وہاں بچ جاؤ گے۔ گئے وہ لوگ غار میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کان پر تھپکی دی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی جیسے چھوٹے بچوں کو سلاتے وقت کان پہ تھپکی دیتے ہیں، جس سے انہیں نیند آئی، اور 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ کلام پاک میں 300 اب ازداد یا اس طرح کا تسعہ، 309 سال تک سوئے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا اور ان کے جسم کو ونقل اللہ تعالیٰ پلٹتا رہتا تھا، اس لیے کہ اگر ایک حالت پر جسم رہتی تو جسم میں زخم ہو جاتا۔ حالت ان کی جسم بدلتی رہتی، پلٹتی رہتی تھی ادھر سے ادھر۔ اور آگے ان کا کتا غار کے منہ پر اپنا بازو پھیلائے ہوئے تھا، اس عالم میں تھا، اس طرح سے وہ بیٹھا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے مخاطب وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ اگر کوئی جھانک کر کے دیکھتا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا کتے کے ڈر کی وجہ سے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اس پہ روب طاری ہو جاتا، روب سے بھر دیا جاتا۔ اس خوفناک طریقے پر وہ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ تینوں آپس میں پوچھنے لگے کتنے دیر سے ہم لوگ آرام کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا صبح سے شام ہوئی ہوگی، کسی نے کچھ کہا۔ یہ لوگ کہے بحث بعد میں، بھوک لگی ہے پہلے کھانے کا انتظام کرو۔ اس زمانے میں جو پیسہ تھا وہ پیسہ دیا ایک کو اور کہا جاؤ پاک کھانا لے کر کے آؤ۔ ایسے وقت میں بھی پاک غذا کی ان کو طلب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان کی۔ جب گئے ہوٹل میں، صاف ستھرے ہوٹل میں، ہوٹل والا دیندار تھا، اس نے وہ سکہ دیکھا، یہ تو 309 سال پرانا سکہ ہے۔ پوچھا ان کے بارے میں، پھر یہ پورا واقعہ بتائے کہ ایسے ایسے پیش آیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ پہلے ہوٹل والے نے کہا جو آپ لوگوں کے زمانے میں بادشاہ تھا وہ ختم ہو گیا، 309 سال گزر گئے، بہت پرانا واقعہ ہو گیا، کیسے آپ لوگ تھے؟ پھر سب کو بلوایا، کھانے وغیرہ کا ان کے انتظام کرایا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کے دین کی بھی حفاظت کی اور ان کے جسم کی بھی حفاظت کی۔ اللہ کے لیے وہ لوگ خروج کیے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لوگ اپنے یہ دین پر قائم رہے، دین پر مضبوط رہے۔ کیسے کٹھن واقعہ پیش آ گیا تھا، کیسا کٹھن مرحلہ پیش آیا تھا، ایسے مشکل مرحلے میں ایمان کو، اسلام کو، دین کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انتہائی معزز ہوئے وہ ساتوں لوگ۔ ان کا ذکر کلام پاک میں ان کے نام سے پوری صورت ہے۔ تو جب کوئی شخص شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، دین کی اتباع کرنا چاہتا ہے، دین پہ جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ ورنہ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید نہیں کہ آپ کبھی اس طرف مائل ہوں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ بھی اگر دوسرا راستہ اختیار کر لیے ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، ان کے خواہشات کی، ان کے راستوں کی آپ اتباع نہ کریے، اگر آپ کر لیے تو انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ لوگ اللہ سے آپ کے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنا عمل یہ اپنے کام آئے گا، حتیٰ کہ پیاری اولاد، پیارا پھول جیسا بیٹا وہ بھی کام نہیں آئے گا اگر اس کو دین کی تعلیم نہیں دی گئی، اگر اس کو دین پر نہیں لائے تو پھول جیسا بیٹا بھی ساتھ چھوڑ دے گا، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، ایمان والوں کا دوست، اللہ سے ڈرنے والوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ، اور جس کا دوست اللہ تعالیٰ ہو جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تھوڑا بہت جو حالات آئیں گے تو اس سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، اس لیے اس دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہا جائے، دین کو مضبوط کے ساتھ قائم خود رہیں اور گھر کے لوگوں کو بھی اس دین پر قائم رکھنے کی کوشش کریں، جیسے بھی حالات ہوں ایمان پر، دین پر استقامت رہے، خود بھی دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے کسی ملامت گر کے ملامت